میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب محنت کر رہے ہیں، اور محنت اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی مجھے سکون ملے، مجھے چین ملے، مجھے عزت ملے، مجھے اچھا کھانا ملے، میری عمر لمبی ہو۔ اور مسلمان اس لیے بھی محنت کرتا ہے کہ مجھے جنت ملے، مجھے اللہ ملے۔ کوئی بھی انسان اس لیے محنت نہیں کرتا کہ بھائی میں جلدی مر جاؤں، میں ذلیل ہو جاؤں، میں سود میں بک جاؤں، میں جہنم میں چلا جاؤں، اس لیے محنت نہیں کرتے۔ محنت کرتے ہیں کہ بھائی مجھے سکون ملے، چین ملے، راحت ملے، تندرستی ملے، عمر لمبی ملے، اچھا کھانا ملے، اچھا مکان ملے، اچھے بیوی بچے ملے۔ بھائی ہاں، لیکن آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ الٹا ہو رہا ہے۔ آج کل لوگ محنت کرتے ہیں بھائی میری عمر لمبی ہو، ڈاکٹر بھی زیادہ ہیں آج کل، دوائیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کل لوگ بہت جلدی جلدی مر رہے ہیں اور اجتماعی طور پر مر رہے ہیں۔ 50 ہے، 100 ہے، 500 ہے، 1000 ہے، 50,000 ہے، لاکھ ہے، ایسے لوگ روزانہ آپ سنتے ہیں۔ پہلے ایسے لوگ نہیں مرتے تھے، حالانکہ پہلے ایسے ڈاکٹر بھی نہیں تھے، ایسی دوائیاں بھی نہیں تھیں، بلکہ ڈاکٹر بیچارے خود پریشان ہیں، وہ بھی مرتے ہیں، کیونکہ محنت غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح محنت کرنے کی توفیق۔ اچھا، آج کل کمائی کی شکلیں بہت ہیں۔ پہلے ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے وہ اتنے نہیں کماتے تھے، جوان بھی کما رہے ہیں، عورتیں بھی کما رہی ہے، بوڑھے بھی کما رہے ہیں، بچے بھی کما رہے ہیں، اور کمائی کے لیے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں۔ لیکن آج کل لوگ جتنے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے، اور وہ بھی سودی قرضہ۔ پہلے ہمارے بڑے بوڑھے جو ہے وہ قرضوں میں نہیں تھے، سودی قرضوں میں نہیں تھے، حالانکہ ان کے پاس کمائی کی شکلیں بھی نہیں تھیں۔ اچھا، آج کل ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کرسی ملے، میں چیئرمین بنوں، اور کرسیاں بھی بہت ہیں، لیکن آج کل لوگ جتنے ذلیل ہو رہے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے۔ یہ کیوں ہے بھائی؟ آدمی ذرا سمجھ سے کام لے، محنت غلط ہے۔ اللہ ہمیں صحیح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی کو لندن جانا ہو اور گلاسگو کی گاڑی میں بیٹھ جائے اور روتے ہوئے دعا کرے، یا اللہ تو مجھے جلدی سے لندن پہنچا دے، تو کیسے پہنچے گا؟ ہاں، تو آدمی مغضوب علیہم اور ضالین کی لائن اختیار کرے اور دعا مانگے ہر رکعت میں کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دے، انعمت علیہم والی لائن دے، کیسے ملے گی؟ تو نیت کر لو انشاءاللہ صحیح محنت کریں گے۔ اب عمر میں برکت کہاں ہے یہ آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائیں گے، دوائیں نہیں بتائیں گی، عمر کا دینے والا خدا وہ بتائے گا۔ ہمیں جس نے زندگی دی ہے وہ بتائے گا کہ میں نے عمر میں برکت کہاں رکھی ہے اور تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو۔
روزی کا دینے والا خدا بتائے گا کہ روزی میں برکت کہاں ہے اور تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو. عزت کا دینے والا خدا بتائے گا کہ میں نے عزت کہاں رکھی ہے اور تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو. غلط محنت کر رہے ہو. جنت کا بنانے والا خدا بتائے گا کہ جنت کا راستہ کدھر ہے اور آپ کدھر جا رہے ہیں. اب ایک حدیث پاک سن لو، حدیث قدسی ہے جس میں صحیح چیزیں اللہ پاک بتا رہے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق. فضائل صدقات میں ہے، حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک بات کی ذمہ داری لے لو، میں 4 باتوں کی ذمہ داری لیتا ہوں. تم صلہ رحمی کرو. کیا کرو؟ بس ایک کام کرو، تم صلہ رحمی کرو. نمبر 1، عمر زیادہ ہوتی ہے. نمبر 2، رشتہ داروں میں عزت ہوتی ہے چاہے کرسی نہ ہو. آج تو ہمارے رشتہ دار ہمارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے. نمبر 3، رزق میں وسعت ہوتی ہے. اور نمبر 4، جنت میں وہ داخل ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. زندگی کا دینے والا، عمر کا دینے والا یہ بتا رہا ہے کہ عمر میں برکت صلہ رحمی میں ہے، روزی میں برکت صلہ رحمی میں ہے، عزت میں برکت صلہ رحمی میں ہے، جنت کا راستہ صلہ رحمی میں ہے. تو کہو انشاءاللہ صلہ رحمی کریں گے. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے بری موت سے اللہ اس کو بچاتے ہیں. ہر ایک آدمی چاہتا ہے میری موت بری نہ آئے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے قبر میں اس کے وسعت ہوتی ہے. قبر میں بھی سکون، کہے گی مبارک مبارک تیرا آنا، بولو مبارک. کیونکہ وہاں تو کوئی جائے گا نہیں، نہ ماں ہوگی، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے بھائی. ہاں، لیکن قبر کہے گی مبارک مبارک، تو صلہ رحمی کرنے والا تھا. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے قیامت کے اجتماع میں اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا. اجتماع میں آدمی کو جگہ نہیں ملتی، اور یہ اجتماع اللہ کریں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک. اس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے، سارے اولیاء اللہ ہوں گے، سارے مسلمان ہوں گے، اور جتنے بے ایمان ہیں وہ بھی سب ہوں گے. اتنا بڑا اجتماع، اس میں صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ پاک عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گی. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، یہ سب فضائل صدقات میں ہیں، ہم لوگ دیکھتے نہیں، ناولیں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں جھوٹی خبریں دیکھتے ہیں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس عمل کا ثواب اور بدلہ سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. بعض لوگ گنہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال میں، ان کے اولاد میں کثرت ہوتی ہے، حالانکہ گنہگار ہیں. تو کہو انشاءاللہ صلہ رحمی کریں گے. اور صلہ رحمی کا ترجمہ ہے رحم کا بدلہ دینا. صلہ کے معنی بدلہ دینا. رحمت بھری نگاہوں سے اور رحمت بھری زبان سے اپنے ماں باپ سے بات کریں، ٹیڑھی زبان سے بات نہ کریں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. اپنے ماں باپ کو یہ بھی مت کہو اف اف، یہ بھی نہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا.
اور اپنے ماں باپ کو جھڑکو بھی مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور اپنے ماں باپ سے کریم بات کرو, نرم نرم, میٹھی میٹھی. کون کرے گا؟ کہو انشاءاللہ کریں گے, وہ جھڑکیں گے نہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے پر بچھا دو. کون کون بچھائے گا؟ ہاں, اس کی کمی ہو رہی ہے آج. ہم چلہ بھی دیتے ہیں, 3 چلے بھی دیتے ہیں, جماعت میں بھی جاتے ہیں. کسی کی ماں ناراض ہے, کسی کا باپ ناراض ہے, کسی کی بہن ناراض ہے, کسی کا چچا ناراض ہے, کسی تو پھر اللہ بھی ناراض. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یہ دعا کرو کہ یا اللہ میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا ہے, تو بھی میرے ماں باپ پر رحم کر. فضائل ذکر میں ایک قصہ ہے, ایک صاحب سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا بھائی کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دل پہ تالا لگ گیا ہے, میں کلمہ پڑھ نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھو بھائی یہ کیا گناہ کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں اس سے بہت ناراض ہے اور اس نے اپنی ماں کو ستایا ہے. اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ بیوی کو راضی کرتا تھا, ماں کو ناراض کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا اور ماں کا ذہن بنایا. آرڈر نہیں کیا, تبلیغ میں آرڈر نہیں ہے, ذہن بنانا ہے. کہ کوئی آدمی آگ جلائے اور تمہارے بچے کو اس میں ڈالنے لگے تو تم ڈالنے دو گے یا سفارش کرو گی؟ تو بھائی ماں تو آخر ماں ہوتی ہے. تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں, ماں کو ماں نہیں بھولتی. بھائی اگر ہم یہاں ہیں, ہماری ماں انڈیا میں ہے اور پتہ چلا میرا بیٹا بیمار ہے تو وہ وہاں نہیں سوئے گی. وہ اور اگر بیٹے کے پاس ہے تو کبھی سر دبائے گی, کبھی پیر دبائے گی کہ بیٹا آج تو نے کھانا نہیں کھایا, اور بیوی تو سو جائے گی. تو ماں تو آخر ماں ہوتی ہے. تو ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے بیٹے کی سفارش کروں گی کہ اس کو آگ میں نہ ڈالا جائے, کہ ایسا ہے تو پھر اپنے بیٹے کے قصور کو معاف کر دے. تو ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کے قصوروں کو معاف کر دیا. ادھر ماں نے معاف کیا, ادھر تالا کھل گیا. اور پھر کہا گیا کلمہ پڑھنے کو, تو فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے 6 نمبر میں پہلا نمبر کلمہ ہے. ہاں, تو کلمہ جب صحیح ہوگا جب ہم رحم کریں. ظلم کرنے سے کلمہ صحیح نہیں ہوتا ہے نا بھائی. ہاں, اور ماں کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں ان پر بھی صلہ رحمی کرنا ہے. پڑ نانا ہے, پڑ نانی ہے, نانا ہے, نانی ہے, خالہ ہے, وہ بھی ماں جیسی ہے. خالہ کی اولاد ہے, ماموں ہے, ماموں کی اولاد ہے, بھائی ہے, بھائی کی اولاد ہے, بہن ہے, بہن کی اولاد ہے. یہ سب ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں. ان سب پہ ہمیں رحم کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. رحمت بھری نگاہوں سے دیکھنا ہے, جوڑ کرنا ہے, محبت کرنا ہے, خدمت کرنا ہے, رحم کرنا ہے, ظلم نہیں کرنا. اور باپ کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں, پردادا ہے, پردادی ہے, دادا ہے, دادی ہے, چچا ہے, تایا ہے, ہاں, بڑے ابا ہیں, چھوٹے ابا ہیں, ان کی اولاد ہے, بھائی ہے, اس کی اولاد ہے,
یہ سب والد صاحب کی طرف سے. ان سب کے ساتھ ہمیں رحم کرنا ہے. کون کون کرے گا؟ کہو انشاءاللہ کریں گے. ہاں، اور آج تک جو ہم نے رحم نہیں کیا، ظلم کیا، اس سے توبہ کریں. اور صلہ رحمی جب ہوگی، جب ہمارے رشتہ دار ہم سے توڑ کرنا چاہیں، ہم سے جھگڑا کرنا چاہیں، ہمارا چہرہ دیکھنا نہ چاہیں، پھر بھی ہم جوڑ کریں، پھر بھی ہم محبت کریں، پھر بھی ہم ان کے گھر جائیں. ہاں، اور اگر وہ غریب ہے اور اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو کچھ لے کر جائیں. خاص کر کے رمضان کا مہینہ ہے. اور اگر ہم بھی غریب ہیں تو کم سے کم ان کے گھر جائیں. اگر وہ انڈیا پاکستان میں ہے تو ٹیلی فون کریں. اگر ماں ہے، بہن ہے، تو جیسے بیوی کو بلایا، ماں کو بھی بلائیں، بہن کو بھی بلائیں. یا خود بھی جائیں وہاں، 4 مہینے لگائیں، چلہ لگائیں، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی زیارت کریں. تو صلہ رحمی جب ہوگی، جب ہمارے رشتہ دار ہم سے توڑ کرنا چاہیں، پھر بھی ہم جوڑ کریں گے انشاءاللہ. اب آگے کی بات سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو بہت اونچے کام کے لیے بھیجا ہے، بہت بڑا کام. کیوں بھائی؟ سب سے بڑے کون ہیں؟ اللہ اکبر. بھائی تو اللہ کا کام سب سے بڑا کام. ہاں، اللہ کا کام بولو، بڑا کام. اور جس کی نظر بڑے پر ہوتی ہے نا، وہ چھوٹے کام چھوڑ دیتا ہے. جیسے بڑا تاجر جو ہے، ہٹا لی جائے، رجسٹریشن ہے P118APB، ٹویوٹا کرولا ہے، پلیز ابھی ہٹا لیں. جزاک اللہ. بڑا تاجر جو ہے وہ چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. بڑا زمیندار جو ہے وہ چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو خدا کرے ہماری نظر بڑے اللہ پر آ جائے، اس کے خزانوں پر آ جائے، اس پہ رحم و کرم پر ہماری نظر آ جائے، اور ظلم سے ہم بچ جائیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ہم صلاحیتیں لگا رہے ہیں بھائی، وہ اور کام میں آ جائے. اور جس کی نظر بڑے پر نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چیزوں کے لیے بڑا کام قربان کر دیتا ہے. جیسے بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ہم کو ماں باپ، نانا نانی، خالہ ماموں، چچا وغیرہ پر صرف رحم کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ذرا بولو ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو، رب العالمین نے ہم کو، ذرا زور سے بولو، رحمت للعالمین کی امت میں بنایا، اور قیامت تک آنے والی خدا کی مخلوق پر رحم کرنے کی ذمہ داری دی ہے، قیامت تک. اور خدا کی مخلوق میں انسان بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، مخلوق میں جانور بھی آ گئے، کتے بھی آ گئے، بلی بھی آ گئی. اس سب پر ہمیں رحم کرنا ہے. کون کون کرے گا؟ کہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، جنت میں. یہ سب سے بڑا رحم ہے. میرا بیٹا جنت میں جائے، پھر پانی میں ڈال. بخاری شریف میں 2 قصے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے کتے پر رحم کیا. فاحشہ عورت نے، بولو، کتے پہ رحم. وہ بیچاری کہیں جا رہی تھی، دیکھا ایک کتا ہے، کنواں قریب میں ہے اور پیاسا مر رہا ہے. اس کو رحم آ گیا کہ اس کو پانی پلانا چاہیے. اب وہاں ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، کنواں ہے. تو اس نے اپنے دوپٹہ نکالا، اس کی رسی بنائی
موزے نکالے, اس کی ڈول بنائی اور خود بھی ذرا کنویں میں اتری, وہ چھوٹے چھوٹے کنویں ہوتے ہیں, اور پانی نکال کر کتے کو پلایا. کتے کی جان بچ گئی. بھائی اللہ خوش ہو گئے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری بندی کس کو پانی پلا رہی ہے اور کیوں پلا رہی ہے, کتے سے کیا لینا ہے, اللہ کے لیے. تو اللہ پاک خوش ہو گئے اور اس کی جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور ایک بیوی نے بلی پہ ظلم کیا, غصے ہو گئی بلی پہ, اس کو بند کر دیا, کچھ کھانا بھی نہیں دیا اور چھوڑا بھی نہیں, وہ مر گئی. اللہ پاک ناراض ہو گئے, کس نے ظلم کیا ہے, اور اس کے جہنم کا فیصلہ ہو گیا. بھائی ہاں, یہ بخاری شریف میں ہے. اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے, چاہے وہ کتا ہو چاہے وہ بلی ہو. کیوں بھائی, کتا کس نے بنایا؟ زور سے بولو. بلی کس نے بنائی؟ ہاں اللہ نے بنائی. جیسے آدمی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں, چاہے وہ کیسا ہی ہو, معذور ہو, کیسا ہی رنگ ہو, لیکن ماں باپ کو اپنا بچہ پیارا ہو. مرغی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں. تو اللہ کو الخلق عیال اللہ, پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والا اللہ کو بہت پیارا ہے, چاہے وہ فاحشہ عورت, اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والا اللہ کو بہت ناپسند ہے, چاہے وہ نیک بیوی ہو. تو کہو انشاءاللہ رحم کریں گے, ظلم نہیں کریں گے. ہاں, اور رحم آدمی وہ کرے گا جو پہلے اپنے اوپر رحم کرے. جو پہلے بولو, جو اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے بھائی, وہ دوسرے پر کیا رحم کرے گا. ہاں, جو اپنی ماں پہ ظلم کر رہا ہے, جو اپنی بہن پہ ظلم کر رہا ہے, وہ بیچاری میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی ہے بھائی, لیکن چونکہ غریب ہے بھائی جاتا ہی نہیں, نہ ٹیلی فون کرتا ہے. بھائی جاتا ہے بیوی کے رشتہ داروں کے یہاں. باپ غریب ہے, میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا ہمیں, اور بیٹا کبھی یاد بھی نہیں کرتا باپ کو, کیونکہ وہ بیچارہ غریب ہے. مالداروں کے یہاں جا کے بیٹھتا ہے بیٹا. تو جو اپنے ماں باپ پر رحم نہ کرے, اپنے بھائیوں پر رحم نہ کرے, اپنی خالہ پر رحم نہ کرے, اپنے اوپر رحم نہ کرے, بتاؤ وہ دوسروں پر رحم کیسے کرے. تو کہو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر رحم کریں گے, ظلم نہیں کریں گے. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم. مثلا یہ ٹوپی ہے, اس کا مقام سر ہے, اور میں نے ٹوپی کو سر سے اتار کے پیروں میں رکھ دیا, اس کا نام ظلم ہے. اینک آنکھ کے لیے ہے, میں نے اینک کو آنکھ سے اتارا اور پیروں میں رکھ دیا, اس کا نام ظلم ہے. تو جان اللہ نے جس کام کے لیے دی ہے اس میں جان کو نہ لگانا بھائی, یہ ظلم ہے. دماغ جس کام کے لیے دیا ہے بلکہ خریدا ہے, مومنین کی پوری جان پورا مال اللہ نے خریدا ہے. اللہ نے چلہ بلہ نہیں مانگا, 3 چلے نہیں مانگے. پوری جان, پورا مال, پورا دماغ, پوری آنکھیں, پورے کان, پوری زبان, پورے پیر, پوری صلاحیتیں اللہ نے خریدی ہے. اس میں نہ لگانا بھائی یہ ظلم ہے. مال جس کام کے لیے دیا ہے اس میں مال کو نہ لگانا, یہ بولو ظلم ہے. مولانا الیاس صاحب میوات گئے, ایک میواتی سے کہا بھائی تو بھی چلے میں جا. اس نے کہا حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہ ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے, کہ وہاں تو خزانہ ہے, کہ پھر اللہ سے کہے 2 رکعت نماز پڑھ. تو ایک کونے میں چلا گیا, 2 رکعت نماز پڑھی. پھر کہنے لگا یار میں نے جھوٹ بولا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, بیل تو ہے میرے پاس,
ایک بیل ہے، کیا ہے بولو؟ یہ بیل بھی دین پھیلانے کے لیے دیا ہے. تو گھر گیا اور وہ بیل بیچ دیا 40 روپے میں، اور 20 روپے بیوی کو دیے، اور 20 روپے لے کے آ گیا کہ حضرت میرا بھی نام لکھ لو. کہ بھائی ابھی تو تم کہہ رہے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہ حضرت آپ ہی نے تو بتایا کہ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، ہم تو فقیر ہیں، محتاج ہیں، مانگنے والے ہیں، بھکاری ہیں. تو اگر اللہ نے ہم کو بیل بھی دیا ہے تو بھائی وہ بیل بھی دین پھیلانے کے لیے دیا ہے. ہاں، مرغی بھی دی ہے، وہ بھی دین پھیلانے کے لیے دی ہے. دماغ دین پھیلانے کے لیے، آنکھ دین پھیلانے کے لیے، کان دین پھیلانے کے لیے، زبان دین پھیلانے کے لیے، ہاتھ دین پھیلانے کے لیے، پیر دین پھیلانے کے لیے دیے. اور آج ہم دین مٹانے میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. آپ ذرا سوچو کہ آج تک آنکھ سے ہم نے کیا کام کیا، اور آنکھ اللہ نے کیوں دی تھی، ہم نے کیا کیا ہے؟ اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہم کو خود کو بھی یاد نہیں ہے. فرشتوں نے لکھا ہوا ہے، وہ بتائے گا. آنکھ خود بتائے گی، یہ ران خود بتائے گی اس نے کیا کیا گناہ کیا ہے. ہم تو بھول گئے. ہم مسجد میں آتے ہیں، گھر سے مسجد میں آتے ہیں، ہماری آنکھ گناہ کرتے ہوئے آتی ہے، گناہ کرتے ہوئے جاتی ہے. زبان جس کام کے لیے دی ہے، بتاؤ ہم نے زبان سے وہ کام کیا؟ زبان سے کتنے گناہ کیے، کتنی گالیاں بولی، کتنی غیبتیں کی، کتنے بہتان باندھے، کتنی لایانی کی ہمیں. اور دعوت کا کام زبان سے نہیں کیا. پیر کدھر چلنے کو دیے تھے اور ہم کدھر چل کے آئے؟ ہاتھ کیوں دیے تھے اور ہم نے کیا کیا؟ بھائی اس کا نام ظلم ہے. اس کا نام بولو تو کہو انشاءاللہ توبہ کریں گے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو آدمی اپنے اوپر رحم کرے گا وہ اپنے ماں باپ پر بھی کرے گا، رشتہ داروں پر بھی کرے گا، مسلمانوں پر بھی کرے گا، غیر مسلم پر بھی کرے گا. بھائی اس پر رحم کرے گا اور رحمان سے ملائے گا، رحمان کے گھر میں لائے گا، جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا. اور توبہ کا دروازہ الحمدللہ کھلا ہوا ہے. اللہ پاک نے اس بڑی امت کو، بڑے اللہ، بڑے نبی، بڑی کتاب اور بڑی امت، خیر امت، اس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے توبہ کی. کیا ہے بولو؟ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفار نجات ہے اور ہر وقت ساتھ ہے. استغفار نجات ہے اور ہر وقت ساتھ. ابھی ایک عورت یہاں ایمان لائی کہ اسلام میں ڈائریکٹ اپنے اللہ سے بات کر سکتا ہے. اور میں اب روزانہ ڈائریکٹ بات کرتی ہوں، توبہ بھی کرتی ہوں، دعا بھی مانگتی ہوں، اور اللہ میری بات سنتے ہیں. ڈائریکٹ ہے، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے. تو توبہ کرنے کے لیے ڈائریکٹ ہے. ایک جگہ پر اللہ ظلم سے ناراض ہو گئے اور پانی روک لیا، بارش روک لی. کسی مدرسے کا محتمم ناراض ہو کر کسی بچے کا کھانا بند کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی مدرسے میں کھانا ختم ہو گیا. وہ تو اس لیے بند کیا ہے کہ بھائی وہ طالب علم معافی مانگ لے، پیر پکڑ لے تو کھانا شروع ہو جائے گا. تو اللہ پاک کسی علاقے میں اگر بارش کو روک لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے خزانے میں پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا. وہ تو اس لیے روکا ہے کہ بھائی تم پانی کو مت دیکھو، بھائی ظلم نہ کرو، پانی کے بنانے والے کو راضی کرو اور رحم کرو تو تمہارے لیے پانی پانی ہے. تو اللہ نے پانی روک لیا. اب وہ نبی 70,000 آدمی کو لے کر دعا کے لیے نکلے، توبہ کے لیے. 70 یعنی 70، گجراتی میں 70 کہتے. اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی.
ایک مرتبہ کچھ بادل آئے اور نکل گئے، تو نبی رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم 70,000 آدمی کو لے کر آئے ہو، اس میں ایک آدمی بڑا ظالم ہے، بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑے بڑے ظلم کر رہا ہے اور توبہ ہی نہیں کرتا. اس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہے، اس کو تم ابھی نکال دو، ابھی بارش ہو جائے گی. تو نبی نے اعلان کیا کہ بھائی ہمارے اندر جو 40 سال کا پاپی ہے نا وہ نکل جائے، ورنہ ہم نکال، یعنی جن کے نکالنے سے بارش ہو جائے گی ہم سمجھے گے یہی پاپی ہے. اب وہ بیچارہ گھبرایا. اب وہ بولو، جب بت تنگ کرتے ہیں تو پھر اللہ یاد آتے ہیں. اب وہ چپکے چپکے بجائے نکلنے کے چپکے چپکے کہنے لگا یا اللہ بے شک میں پاپی ہوں، بے شک میں ظالم ہوں، بے شک میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تیرا حکم ٹھکرایا ہے، تیرا پانی پیا ہے اور تیرے خلاف بغاوت کی، تیرے زمین پر رہا اور تیرے خلاف بغاوت کی، تیرا چاند تیرا سورج استعمال کیا اور تیرے خلاف میں نے بغاوت کی. لیکن یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. یا اللہ 40 سال سے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے، 40 سال سے نے میرے عیبوں کو چھپایا ہے، نے میرا چہرہ کالا نہیں کیا، مجھے بندر نہیں بنایا. لیکن یا اللہ اب اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سارے عیب کھل جائیں گے اور سب مجھے ماریں گے کہ یہی وہ پاپی. اور اگر نہیں کھڑا ہوتا ہوں تو میری وجہ سے تیری مخلوق پریشان ہے، بارش رکی ہوئی ہے. تو یا اللہ اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما، اور یا اللہ میری بھی لاج رکھ لے، میرے عیبوں کو بھی چھپا لے اور بارش بھی برسا دے. اسی وقت بارش ہو گئی. تو وہ 70,000 آدمی خوش ہو گئے. وہ نبی کہنے لگے کہ یا اللہ وہ پاپی تو نکلا بھی نہیں اور بارش ہو گئی. کہ ہاں اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے. کہ یا اللہ مجھے دکھلا دے وہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی چغل خوری سے تو میں نے منع کیا ہے. آپ کو پانی چاہیے، پانی مل گیا. میں ہوں، میرا بندہ ہے، اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، ظلم سے توبہ کر لی ہے. تو رات کو ماں باپ بھی اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، اللہ نہیں کرتے. ہاں وہ موبائل ٹیلی فون بھی نمبر کی ضرورت ہے، لیکن توبہ کرنے کے لیے ڈائریکٹ ہے. اور آج کل لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ والے کہاں ہیں، اور اللہ پاک اعلان کرتے ہیں میرا گنہگار بندہ کہاں ہے، توبہ کرنے والا کہاں ہے، معافی مانگنے والا کہاں ہے. ادھر سے رنگ آتی ہے آدھی رات کے بعد. تو بھائی یہ جو 4 مہینے مانگتے ہیں یہ رحم کرنے کے لیے. بھائی ہاں یہ کس کے لیے بولو؟ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. ہم 9 انٹری میں چلے گئے، کوئی بات نہیں، اب ریورس کریں، ورنہ اگر 9 انٹری میں ہی جاتے رہے تو آگے راستہ بند ہوتا ہے. آگے راستہ بولو، پھر ریورس بھی نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں سورت سے ایک آدمی اپنی گاڑی لے کر اور بیوی اور 4 بچوں کو لے کر شادی میں گیا، اور شادی میں سے جب سورت جا رہے تھے تو ایک شارٹ کٹ رستہ تھا روڈ سے ہٹ کر، اس پہ چلا. لوگوں نے منع بھی کیا کہ بھئی یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، اندھیرا بھی ہے اور آگے شاید بند بھی ہے، لیکن اس نے مانا نہیں، وہ چلا گیا. آگے دیکھا تو راستہ بند ہے، ادھر کھائی ہے ادھر نہر ہے. اب وہ گاڑی کو ریورس کرنے گیا تو وہ گاڑی نہر میں گر گئی. جگہ ہی نہیں تھی ریورس کی. گاڑی بھی ڈوب گئی، وہ بھی ڈوب گیا، اس کی بیوی بھی ڈوب گئی، اس کے بچے بھی ڈوب گئے، اور پتہ نہیں کسی کو، رات کا اندھیرا ہے.
3 दिन के बाद जो बकरियां चराने वाले गए तो कुछ पानी कम हुआ था, तो देखा वो गाड़ी नजर आई, उन्होंने लोगों को बताया, और वो 3 दिन से ढूंढ रहे थे भाई वो गाड़ी गई कहां, वो बच्चा गया कहां। वो 3 दिन के बाद पता चला तो सब डूबे हुए थे। हमें नो एंट्री में चले गए, रिवर्स भी नहीं कर सकते। नहीं? तो आज हम भी मग़दूब अलैहिम और दालिन की लाइन में चले गए, इसे रिवर्स करना है। हर रकात में हम मांगते हैं लेकिन लेते नहीं। सिरात मुस्तकीम पर आना है, अनअमत अलैहिम वाली लाइन पर